الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو نہایت زبردست ہے، طاقت میں قوت میں بڑھا ہوا ہے، اور جو چیز ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو خطاؤں کو بہت درگزر کرنے والا ہے، بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور جو سرکشی اور نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ اس کو سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور جس کے پاس ہر چیز کا خزانہ موجود ہے۔ خزانے موجود ہونے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی کو کوئی چیز دے دیں تو ختم ہونے کا ڈر رہتا ہے، لیکن اللہ کے پاس خزانہ موجود ہے کہ کسی کو کسی چیز سے نواز دے تو اللہ کے پاس کمی نہیں آیا کرتی۔ لہذا اللہ نے اپنی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اتنے کمالات کا مالک ہے تو اے بندے تجھے عبادت بھی اسی ایک اللہ کی کرنی ہوگی، اور اگر نہیں کرے گا تو دیکھ لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے، وہ حقیقت کو کھول کر بیان کر دے گا۔ پھر آج کی آیات میں، یہ تو کل کی آیات کا خلاصہ تھا، آج کی آیات میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے، اور جس اللہ کی عبادت ہم سب کی ذمہ داری اور فرض ہے، اور جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو سب کو بات اسی کی ماننی چاہیے تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کی باتوں میں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ ان کو یکدم کیوں نہیں ہلاک کر دیتے؟ کیوں ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک، کیوں ان کو نعمتیں بھی بے پناہ دی جاتی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، اے نبی آپ کو ان کا شہروں میں چلنا شبہ میں نہ ڈال دے۔ یعنی کیا شبہ میں نہ ڈال دے؟ کہ جو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی میں دن اور رات لگے ہوئے ہیں، اللہ نواز بھی انہی کو رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کی رضامندی ہے؟ یعنی شہروں میں دندناتے پھرنا، حکومتوں کا مالک ہونا، اقتدار کا ملنا، خزانوں کا ملنا، بادشاہت کا ملنا، اونچی اونچی عمارتوں کا ملنا، کہیں ایسا نہ ہو اے نبی آپ کو یہ چیز دھوکے میں ڈال دے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو تو شبہ نہیں ہونے والا تھا، لیکن یہ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ کے واسطے سے ہم جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے بڑی
حوصلہ افزائی کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی کی مالداری سے یہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ ان سے راضی بھی ہے، بلکہ اللہ کسی کو ڈھیل بھی دیتے ہیں، مہلت بھی دیتے ہیں۔ کسی کی پکڑ اللہ فوراً نہیں فرماتے، بلکہ جب پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں ایک زلزلے کا جھٹکا برداشت نہیں کرتی۔ اسی طرح بڑی بڑی حکومتیں عوام کا غصہ برداشت نہیں کرتی اور رات ہی رات میں حکومتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ مال و دولت کا ملنا کہ رات بھر میں آدمی غریب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، کسی کا بھی مال و دولت میں بڑھا ہونا یا سفر در سفر کرنا، ملک در ملک پھرنا، اے نبی آپ کو شبہ میں نہ ڈال دے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے۔ جس طرح کی ڈھیل اللہ نے اس زمانے سے پہلے جو زمانے گزرے ہیں، حضرت نوح کا زمانہ ہو یا اور پیغمبروں کا زمانہ ہو، یہاں اللہ نے مثال کے طور پر قوم نوح کا ذکر فرمایا کہ آپ دیکھیں قوم نوح کی قوم نے حضرت نوح کو ایک زمانے تک جھٹلایا، اللہ مہلت پہ مہلت دیتے رہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، کہ جب جب پیغمبروں نے اپنی قوم کو سیدھی اور سچی بات بتلائی تو وہ ناحق جھگڑا نکالنے لگے اور ناحق سچی بات کو جھٹلانے لگے۔ تو آخر میں دیکھو کیا ہوا، فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، جاؤ جا کر دیکھو میری پکڑ کیسی ہوئی۔ یعنی کسی کو مالداری حکومت کا مل جانا اور باوجود کہ وہ نافرمانی میں بڑھا ہوا ہو، یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ کبھی اللہ کی طرف سے ایک مہلت ڈھیل بھی ہوا کرتی ہے، اور جب اللہ پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے کہ کس طرح قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو اللہ نے پل بھر کے جھٹکے کے اندر ہلاک کر دیا۔ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میری سزا کیسی ہوئی۔ اور اس طرح اللہ کی بات کافروں پر یہ سچی ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ بہت زیادہ دنوں تک نافرمانوں کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ آج کی آیات میں اللہ نے فرمایا۔ حاصل یہ ہے کہ دیکھیے نافرمان اگر آپ دیکھیں اپنی کوتاہ نظر سے کہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، تو کسی کی ترقی یا یہ مال دولت کے اعتبار سے بڑھے چلے جا رہے ہیں، حکومتوں کے اعتبار سے بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نافرمانوں کو بڑھا رہا ہے، تو نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، مہلت ہے کہ اللہ پکڑ بھی کسی کی فوری نہیں فرماتا، بلکہ اپنی بات کو پہلے ثابت کرتا ہے، اور پھر نافرمانوں کی نافرمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر عذاب آتا ہے جس طرح قوم نوح پر آیا۔ اس کو اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا قانون الہی اٹل ہے کہ اللہ نافرمانوں کو بہت زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، اللہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، لہذا ان لوگوں کا شہروں میں دندناتے پھرنا مراد ہے کہ اگر آپ کو نافرمان خوشحال نظر آئیں، یہ مطلب ہے کہ لوگوں کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ انہیں اپنے کیے کی سزا ابھی تک کیوں نہیں ملی،
بلکہ جب ملے گی تو بڑی سخت ہوگی۔ کیسی سخت ہوگی؟ جیسے قوم نوح پر آئی، اللہ نے فرمایا كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں گرفتار کر لے، اور انہوں نے باطل کا سہارا لے کر جھگڑے کیے تھے پیغمبروں سے۔ کیوں جھگڑے کیے تھے؟ تاکہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان کو پکڑ میں لے لیا، یعنی نافرمانوں کو۔ اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی نافرمانوں کے متعلق۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے بارے میں تمہارے پروردگار کی بات بھی پکی ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔